کشمیر کے بیٹے ہونے کا، ایک اچھا بیٹا ہونے کا ثبوت پیش کیا. میں بات کر رہا ہوں بشارت ایوب کی. تو شاید کہا گیا ہے کہ گواہی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہی بات کہی گئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اللہ کا نام لے کر جنہوں نے ہم کو پیدا کیا. اور پھر اس کے علاوہ آگے بھی یہ کہا کہ الذی علم بالقلم، اور اس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو شاہد عمران کا سلام پہنچے. واو صبحک تو وستاد دنوچ کارگر، اخ دلن وزناواں بیاکھ گلن پھلراواں. دوستو، تعلیم سے ہی ترقی ممکن ہے. تعلیم ہی قوموں کی تقدیر تبدیل کر دیتی ہے، اور تعلیم سے ہی معاشرے میں ایک انسان آزاد سوچ، ایک شاہین والی پرواز لے سکتا ہے. اور آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم سلام پیش کرتے ہیں کپوارہ ولگام پنزو کے اس بیٹے کو جس نے بنسبت اس کے کہ وہ ناکام انسان بن کر کسی اور کی بات کرتا، انہوں نے کامیابی کی منزلوں کو چھو کر اپنے والدین کا نام روشن کیا، کشمیر کے بیٹے ہونے کا، ایک اچھا بیٹا ہونے کا ثبوت پیش کیا. میں بات کر رہا ہوں بشارت ایوب کی. سب سے پہلے ان کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک. سلام سان طرف تہندس مالس ماج السلام علیکم. تہ مبارک سان طرف، تہ مبارک سان طرف. دوستو، تو مبارک خاص کر تمن وستادن تے ان ٹیچرز کے لیے ہم مبارکباد پیش کر دیتے ہیں جو جموں کی تپتی گرمی میں سپرب 30 کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے کہیں نہ کہیں اس بیٹے میں تعلیم اور ترقی کی وہ منزل پیوست کی جس کی وجہ سے اس وقت بشارت ایوب نیٹ کے لیے کوالیفائی ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہماری قوم کا آنے والا مستقبل ہے، آنے والا خادم ہے بطور ایک ڈاکٹر. بہت بہت شکریہ آپ کا بشارت. تھینک یو سر، تھینک یو. بشارت، سب سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ زندگی سے کیا سبق آج تک سیکھا؟ ٹیچر سے کیا سبق سیکھا؟ کیسے آپ میں واقعی وہ جوش، وہ جنون پیدا ہوا؟ اس میں یقینی طور پر ٹیچرز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوگا، آپ کے والد محترم کا رول ہوگا. تو کیسے شروع کریں گے؟ تو سر یہ سٹارٹ ہوتا ہے 21 میں نے سر AMU سے 12th کیا. تو اس کے بعد میں جموں گیا سر یہ نیٹ کی پریپریشن کے لیے. تو ایسا میں نے کبھی ایسے امیجن نہیں کیا اپنے آپ کو کہ دیٹ آئی ایم ویئرنگ اے سیٹسکوپ اینڈ ٹریٹنگ پیشنٹس لائک مجھے یہاں سے ریوکنیا کہ آئی آلویز کیپٹ مائی پیرنٹس ان مائی مائنڈ کہ ایک دن وہ پراؤڈ فیل کریں گے اس کے اباؤٹ کہ میں ڈاکٹر بناؤں. تو یہ میری سب سے بگیسٹ موٹیویشن تھی سر. دس از واٹ کیپٹ می گوئنگ. باقی ایسا کوئی سر جو ہم بولتے ہیں کہ وہ پیشن تھا، وہ اتنا اتنا وہ نہیں تھا سر جتنا میرے پیرنٹس کا میں نے خیال تھا دماغ میں. اس کی وجہ سے سر آئی کیپٹ گوئنگ. بشارت، یہ بتا دیجئے، چونکہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے، ٹیچرز کا رول ہوتا ہے، تو آپ بھی سپرب 30 کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے. میں سب سے پہلے ان ٹیچرز کو بھی سلام کرتا ہوں جن نے خاص کر ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے ان میں وہ ٹیکنیکلٹیز بھر دی جن کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ یس سر، یس سر. سر ان کا بہت سپورٹ رہا. میں نے وہاں پہ جو ہمارے ٹیچرس تھے سر جون سر جو تھے اسپیسیفکلی، تو سر وہ ہر کسی ٹاسک کو خود سپروائز کرتے ہیں وہاں پہ سر. تو بہت اچھا ماحول تھا وہاں پہ سر. ٹیسٹ سیریز ان کی آئی وڈ سے از دا بیسٹ ان دا ایریا، اور کوچنگ بھی سر بیسٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو بھی وہاں پہ آتے ہیں، چاہے وہ لداخ سے آئے، رجوری سے آئے، کہیں سے بھی آئے سر. مجھے ریسنٹلی وہاں پہ پتہ چلا سر جون سر نے کھولی ہے کوچنگ، تو آئی جوائنڈ انرولڈ مائی سیلف ان دا ٹیسٹ سیریز اینڈ دیٹ واز بیسٹ سر. کیسے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. سری نگر میں سیلاب ہے کوچنگ کا، جموں میں کوچنگ ہے، تو آپ نے انہیں کو کیوں چنا؟ سر سری نگر میرے پاپا نے بولا تھا مجھے آپ جاؤ سری نگر یا وہاں. میں نے پریفر کیا جموں اس لیے کیونکہ سر اگر سری نگر میں مانتے ہیں ہم 100% لڑکے ہیں، تو سر
5% کی سلیکشن ہوتی ہے. 99% یا مطلب 95% ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں وہاں پہ. اتنے سارے بندے ہیں سر وہاں پہ, اتنی ساری کوچنگس ہے کہ بندہ کنفیوز رہتا ہے سر. تو ہم نے پریفر کیا جموں سر, اور جموں میں ہمیں جی سر ایک تو تھوڑا سا سر ہمارا اکوموڈیشن تھا وہاں پہ جموں میں, پلس سر تھوڑا ایک کراؤڈ سے دور رہنے کے لیے. ہاں سر, تو اس وجہ سے لیڈر بھیڑ میں بھی تنہا ہوتا ہے اور تنہائی میں بھی اکیلا ہوتا ہے. ہاں تنہائی میں اچھا رہتا ہے سر سب. ہاں سر, تو آپ نے اسی لحاظ سے سپرب 30 فیڈ بیک کسی نے دیا تھا اس کے بارے میں؟ سر وہاں پہ پوسٹرز لگے تھے ہر جگہ وہ یہ سپر 30 کا, تو ہم نے سوچا سر دیکھتے ہیں کیا ہوگا وہاں پہ. تو سر بیسٹ تھا سر, بیسٹ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سلیکشن ہو گئی سر. ریسٹ از ہسٹری. تو یہ بتا دیجیے, یہ ٹیسٹ سیریز تھوڑا سا ہمارے ویورز کو سمجھا دیجیے. آپ نے ایک ورڈ آپ نے کہا کہ یہ بیسٹ امنگ دا لاٹ ہے ٹیسٹ سیریز سپرب 30 کی, تو کیسے آپ کو لگا وہ؟ سر بالکل جو نئے ٹرینڈس ہیں آج کل نیٹ میں, جیسے ہم بات کرتے ہیں سر یہ اسٹیٹمنٹ بیسڈ کوشچنس کی, اسرشن ریزنس کی, اور سر مطلب ایک ایسے پورا ماحول ہوتا جیسے ہمارا نیٹ کا ایگزام ہو رہا تھا. سر اسٹیمپ تک کرواتے تھے سر پیپر پہ, اور سر خود سپروائز کرتے تھے وہاں پہ. 3-4 ٹیچرس رہتے تھے, ایون کہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ کم دے رہے تھے ٹیسٹ, لیکن بیسٹ تھا سر. ہاں سر, اور NCERT بیسڈ تھا پورا سر, تو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. اچھا ہاں سر, تو اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ مدد؟ جی سر, اور بھی اس سے پہلے میں نے ٹیسٹ سیریز جوائن کی تھی سر, تو دیٹ ہاں سر وہ اچھی نہیں تھی, تو ہاں دیٹ ڈڈ ناٹ ہیلپ سر. اس سے میرا اسکور بہت بوسٹ ہوا سر, 450 سے 550 اینڈ ابو. تو سر آئی ووڈ سے دس واز دا بیسٹ ان دا ایریا سر, اینڈ آئی ووڈ سجیسٹ آل دا اسٹوڈنٹس ٹو جوائن دا کوچنگ, دا ٹیسٹ سیریز. دس از دا بیسٹ آئی کین سے فار دیٹ. یس سر, میں واپس آنا چاہوں گا آپ کے. سب سے پہلے آپ کے والد محترم جو مفکر ہیں, مدرس بھی ہیں, اور اہل دانش ہیں, اہل قول ہیں, اور شاعر بھی ہیں, آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک. شکریہ جناب. آپ کے بیٹے نے جو لوہا منوایا, سر کیسے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے میں یہ اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ جب جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ہم کو ایک صلاحیت دی ہے انسان کے اندر پڑھنے کی, اور شاید میں مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہی بات کہی گئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھیے اللہ کا نام لے کر جنہوں نے آپ کو پیدا کیا. اور پھر اس کے علاوہ آگے بھی یہ کہا کہ الذی علم بالقلم, اور اس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. مجھے اقبال صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, حیرت ہے مجھے اس قوم پہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اسی لیے تو شاید کہا گیا ہے کہ گواہی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو میں یہ کہوں گا کہ میں ویسے تو لیکچرر ریٹائر ہوا پچھلے سال, انگلش کا لیکچرر تھا. تو میں نے اب تک, شاید یہ حیرانگی کی بات ہوگی کہ میں ابھی تک گاڑی چلانا نہیں جانتا ہوں. میں نے گاڑی نہیں سیکھی ہے, نہ میں چلاتا ہوں, نہ میں نے زندگی میں کبھی یہ رکھی تھی, کیونکہ ہم ایک نہ کبھی کوشش کی, اس لیے کہ میری پرائیورٹی جو تھی وہ میرے بچے تھے. اچھا, ہمارے پاس مکان بھی نہیں تھا, ہم نے 2016 میں شروع کیا مکان, تو 21 میں ریٹائر ہو گیا. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید 25, 26 یا 28 سال میں نے ایک ایسے مکان میں گزارے جو ایک جوائنٹ فیملی کا مکان تھا, جس میں ہم دو کمروں میں رہتے تھے. مطلب آپ نے اپنے بچوں کو میراث سمجھا تھا کہ میری میراث یہی ہے, اور ہر ایک والد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے بچے ہی اس کی میراث ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی لوگ بھی ہیں اس کا قوم کے بچے, وہ بھی ہماری میراث ہیں. ہم یہ کہ سب سے بڑی بات, کیونکہ پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایموشنل سپورٹ کریں. ایموشنل سپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو کبھی پریس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بچوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا ٹیلنٹ کیا ہے. اگر پھر سجیسٹ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر بچہ اس میں نہیں آتا ہے تو ہمیں کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے میرے پاس کچھ مثالیں ہیں. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, انگلش کے پروفیسر تھے, تو ان کا بیٹا جو تھا وہ چاہتے تھے کہ یہ جا کر کے کہیں کسی میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں. وہ خود میڈیکل میں جانا چاہتے تھے, لیکن وہ انگلش کے لیکچرر ہو گئے, پروفیسر ڈگری کالج تھے, پھر اس کے بعد پرنسپل ریٹائر ہو گئے. لیکن ان کا بیٹا فائن آرٹس میں چلا گیا, اور ابھی وہ آج کل وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, وہ فائن آرٹس کے. اس لیے یہ ٹیلنٹ جو ہے نہیں پریس نہیں کرنا چاہیے بچوں کو. ہاں, جو اگر بچوں کے اندر پیشن ہے, جیسے اس بچے کے اندر پیشن ہے, میرا
بڑا بیٹا جو ہے وہ اس وقت وہ LLB اس نے کیا ہے، وہ وکالت کرتا ہے، لیکن اس میں شاید اس کی انٹرسٹ تھوڑی سی کم ہے، اس لیے وہ PSC کے تھرو جتنے بھی ایگزامز آ رہے ہیں وہ ابھی دے رہا ہے. وہ کل ہی واپس آ گیا PSC کا ایگزام دینے کے بعد. تو دوسرا بچہ ہے وہ MA انگلش BEd ہے، وہ دوسرا بچہ MSc میتھمیٹکس ہے. تو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ان بچوں کو بوسٹ کریں. میں اس لیے یہ میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس مکان کی کوئی پرائیورٹی نہیں تھی، گاڑی کی کوئی پرائیورٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اب تک بھی یہ شاید میں اب بالکل 62 ایج ہے اس وقت میری. میں کسی بھی صورت میں اب یہ پیشن ہی نہیں میرے پاس کہ گاڑی چلاؤں، وہ کروں، یہ کروں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے آپ بچوں کو دیجئے، اپنے بچوں کو دیجئے بہتر سے بہتر. لیکن کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو بچوں کے لیے بوجھ مت بنائیے، قرضہ مت لیجئے، باقی چیزیں مت کیجئے. جو کچھ آپ سے ممکن ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ جا کر کے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اور صحیح تربیت کیجئے. 2 چیزیں ضروری ہیں، تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کیجئے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آج کل ہمارے بچے جو ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ ڈرگز دیکھتے ہیں، باقی چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ بچے جا کر کے جیسے سری نگر چلے گئے، جموں چلے گئے، واچ اینڈ وارڈ نہیں رہتا ہے ان کے پاس. لیکن اگر باپ ہر وقت ان کے پیچھے لگا رہے، دیکھتا رہے، ماں دیکھتی رہے کہ یہ بچہ کر کیا رہا ہے، وہ کم از کم، تو شاید بچہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے والدین کو، اگر کسی کا ڈرگز، چونکہ میں بھی بار بار یہ بولتا رہا، پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کبھی، تو میں بھی بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی محلے میں کوئی بچہ ڈرگز کر رہا ہے تو وہاں کے عالم دین سے سوال پوچھو، وہاں کے اساتذہ سے سوال پوچھو، بچوں کے والدین سے سوال پوچھو. تو آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں والدین کو پہلے کٹگرے میں کھڑا کرنا چاہیے اگر ان کے بچے؟ ضرور کرنا چاہیے. میں سب سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کی چینل کشمیر کراؤن کا سبسکرائبر ہوں. بہت میں بہت پہلے سے آپ کو سنتا آ رہا ہوں. میں آپ کی یہ محنت کی داد دیتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی محنت کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین جو ہمارے ہیں، والدین وہ بہت زیادہ ذمہ دار وہی ہے، کیونکہ وہ لاڈ پیار کی وجہ سے اپنے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بچہ 50 روپیہ مانگتا ہے وہ 500 دے دیتے ہیں، بچہ 20 روپیہ مانگتا ہے وہ 200 دے دیتے ہیں. پھر یہ حساب بھی نہیں لیتے کہ 180 روپیہ کہاں چلا گیا. شاید یہی وجہ ہے کہ بچے کی، اور اسی جیسے اس بچے نے آپ کو شاید ابھی ایک بات کہی کہ یہ بھیڑ سے دور چلا گیا. یہ ایکچولی یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو کہہ کے رکھا تھا کہ کسی بھی صورت میں آپ بیٹر ایلون دین ان اے بیڈ کمپنی. بھیڑ میں مت جاؤ، کیونکہ جو چیز بھی بھیڑ ہوتی ہے وہ تباہی لاتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں سیلاب آتا ہے تو وہ پوری بھیڑ ہوتی ہے پانی کی، وہ تباہی لاتی ہے. پسیاں گراتی ہیں وہ تباہی ہوتی ہے، ہجوم ہوتا ہے وہ تباہی ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہاں ایک چیز ضرور ہے، اپنے بچے کی بہتر تربیت کرو، پھر رزلٹ اللہ پر چھوڑ دو. رزلٹ جو کچھ آئے گا اس کو تسلیم کرو، لیکن بچوں کی بہتر تربیت کرو. تو اس لحاظ سے اقوال زرعی ہیں ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے. تو سر ان نے کہا کہ ٹیسٹ سیریز سپرب 30 کا ایک بڑا رول رہا، آپ مانتے ہیں؟ ہاں ضرور مانتا ہوں، کیونکہ یہ بچہ پچھلے سال بھی سیریز میں ایک سیریز میں گیا تھا. حالانکہ میں اس بچے کی قابلیت کی اور اس کی لگن کی بھی داد دیتا ہوں. یہ میری محترمہ ہیں، تو 2016 میں بیمار ہوئی، 4 سرجریاں ہو گئی ان کی. پچھلے سال ہم آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں تھے، پورے 6 مہینے ہم وہاں پہ تھے، اور یہ بچہ اکیلا پڑھ رہا تھا. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس کی منٹل حالت کیا رہی ہوگی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ اس سال جو اس نے سیریز جو اس نے جوائن کی تھی، یا سپرب 30 جو ہمارے جون صاحب کا ہے، یہ ان کے ساتھ وہاں پہ وابستہ ہو گئے. میں بہت خوش ہوا پہلی ہاں میں بہت مطمئن، کیونکہ میں نے حالانکہ انہوں نے میرے ساتھ کبھی بات نہیں کی جان صاحب نے، لیکن یہ بچہ وہاں پہ جاتا تھا، ان کے ساتھ تعلق میں تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے دس از دا بیسٹ کوچنگ سینٹر، دس از دا بیسٹ ٹیسٹ سیریز سینٹر، دس از دا بیسٹ. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موک، جیسے ہمارے وکیل جو ہوتے ہیں ان کو عدالت میں لے لیا جاتا ہے، ایک موک عدالت، جیسے UPSC کے ایگزامز ہوتے ہیں، وہاں پہ موک انٹرویوز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ان کا موک ٹیسٹنگ جو رہا ہے وہ دیٹ واز ایٹ پار ود نیٹ ٹیسٹ. ہاں دیٹ واز ایٹ پار. اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ بچے کو یہ پتہ چل گیا کہ کس طرح کے کوسچنز پوچھے جا سکتے ہیں. یس، وٹ آئی ہیو ٹو گو تھرو اینڈ وٹ آئی ہیو ٹو ڈو اینڈ وٹ از دا ٹرینڈ آف دیٹ ایگزامینیشن، وٹ از دا ڈیفیکلٹی لیول، ہاؤ کین دا کوسچنز بی ٹوسٹڈ. تو اس پوری چیز کا انہوں نے خیال رکھا تھا. میں یہ کریڈٹ ہاں بالکل، میں بالکل جان صاحب کو یہاں سے اپنے دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں.
چلیے سر تھینک یو سو مچ تۄہہِ تہِ چھُو مُبارک حظ سانہِ طرفہٕ تۄہہِ تہِ مُبارک کینٛہہ یژھِو وَنُن تِمن بَچن یِم وٕنکیٚنَس تُہۍ وٕچھان چھِو تُہٕنٛدِس بَچَس مُبارک سلامت بہٕ حظ چھَس یہِ وَنان کہِ یِمن ماجٮ۪ن چھِ سارنٕے مُبارک یِمن بَچہٕ باز گٔے تِکہِ بہٕ تہِ ٲسٕس اکھ مٲج گَرَس منٛز مےٚ ٲسۍ 2 لٔڑکہٕ مےٚ پَرنٲے یِم تہٕ یِمن اوس مول نیران صُبحٲے ڈیوٹی تہٕ بہٕ ٲسٕس یِہُنٛد خیال ویال تھاوان یِم کوٚت گژھن کیٛاہ گژھن یِم چھا پَران یِم ما چھِ کٲنٛسہِ سۭتۍ غلط حِسابَس کِتابَس منٛز بہٕ ٲسٕس یِہُنٛد واریاہ زیادٕ خیال تھاوان پَتہٕ حظ گٔے مےٚ 4 ؤری پانَس بٮ۪مار تہٕ پَرُس پانہٕ ٲسۍ پَرُس ؤرِس دِلی تہٕ أمِس گٔے تھوڑا یِمن گٔے بَچَن گٔے تھوڑا پریشٲنی میٛانہِ سۭتۍ وۄنۍ گوٚو شُکُر رۄبَس کُن بہٕ آیَس بیٚیہِ واپَس یِمن لوگ بیٚیہِ ہِنٹہٕ ہیوٗ تہٕ بہٕ چھَس یِمن کَران سارنٕے بَچَن ماجٮ۪ن مُبارک کہِ سانیو شُریو کوٚرُکھ یہِ نیٖٹ کالِفاے مالٮ۪ن ماجٮ۪ن تہِ پَزِ سارنٕے محنت کَرٕنۍ ماجٮ۪ن تہِ سارنٕے محنت کَرٕنۍ اہن حظ سڑا شکریہ تُہُنٛد تو ناظرین بشارت ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کٹ جی جموں سے مطلب ان کی سجیشنز ہاں ہاں جموں سے یہ لداخ سے ہاں ہاں اور کشمیر سے بہت سارے بچے جا رہے ہیں ہاں ہاں کیا ریکمینڈ کر رہے ہو آپ ان کا ٹھیک ہے وہ سب سے بڑا جی تو بشارت آپ کے پیرنٹس سے بھی ہم نے بات کی بڑا اچھا لگا یقینی طور پر جو والدین ہوتے ہیں بنا لالچ کے اپنے بچوں کو پیار دیتے ہیں آپ کو بھی وہ پیار ملا ہے تو یہ کہہ دیجیے ہمیں بچے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں نیٹ کوالیفائی کرنے کے لیے ان کے لیے کیا میسیج ہے جو آنے والا ہمارا کل ہے آنے والے فیوچر میں نیٹ کوالیفائی کرنے جی سر میں یہ کہوں گا سر جو میں نے پچھلے سال بھی دیا تھا سر نیٹ تو پچھلے سال میرا نہیں ہوا تھا اس سال میں نے ورک کیا ان مسٹیکس پہ جو ہوئی تھی تو اس سال کس چیز کا دھیان رکھا میں نے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو سر ایک تو میں بچوں کو بھی سجیسٹ کروں گا یہ سر لمیٹیڈ ریسورسز رکھو اور ملٹیپل ریویژنس کرو سر اور ایک چیز کو ایک جگہ سے 100 بار پڑھو بس دس از دا منتر فار دس ایگزام سر اور باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا وہ یہ نہیں ہے باقی ہم کیا کرتے ہیں سر ادھر ادھر کی چیزیں بھی چھیڑتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے پچھلے سال میں نے زیادہ پڑھا تھا سر اس سال میں نے بہت کم پڑھا لیکن بہت بار پڑھا بس اسی سے فائدہ ہوا سر وہی میں اور لوگوں کو بھی سجیسٹ کروں گا سر بہت کم پڑھا بہت بار پڑھا جی سر بس ہاں سر یہی منترا ہے اس ایگزام کا سر اچھا یہ بتا دیجیے چونکہ آپ کی زندگی میں بھی جو سپرب 30 ہے ان کا بڑا اہم رول رہا ہے جو چناب ویلی سے بچے ہیں پیر پنجال سے بچے ہیں لداخ سے بچے ہیں یا کشمیر میں بھی بہت ساری فیملیز ہیں جو جموں میں پریشان ہوتے ہیں کہ آخرکار ہم کہاں اپنے بچے کا داخلہ کریں کیا کریں تو آپ نے جس طرح سے اس کو چنا تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا پلیس ہے دل سے آپ کہہ رہے ہیں یس سر میں نے آلریڈی بولا سر دس از دا بیسٹ ان دا ایریا سر تو میں ان سب بچوں کو سجیسٹ کروں گا سر ایک بار جا کے دیکھ لیں سر تو سر ان کو خود سمجھ میں آئے گا سر وہاں پہ کیا چلتا ہے کیسے چلتا ہے کیونکہ سر خود سپروائز کرتے ہیں ہر کسی ٹاسک کو جو بھی کوچنگ میں چلتا ہے سر اور بیسٹ سے بیسٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دے آر ایکسپینڈنگ سر یہ اور بھی جگہ پہ کوچنگ سینٹرز کھول رہے ہیں سر تو کوئی دقت نہیں ہوگی بچوں کو اگر کوئی دور کا بھی ہوگا تو وہ جہاں پہ چاہے مرضی ہو اس کی وہ وہاں پہ داخلہ لے سکتا ہے سر تو آگے کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں سر ابھی تو بس سر 5 سال چلے گا یا پھر دیکھتے ہیں سر تو MBBS چلے گا اس کے بعد کیا پلان ہے سر پھر دیکھتے ہیں سر ابھی تو کچھ سوچا نہیں ہے ایسا بس سوچا ہے کہ مجھے یہ ڈاکٹر بننا ہے یہ اسپیشلائزیشن نہیں سر ابھی تو کچھ نہیں سوچا ہے دیکھتے ہیں کہ سر MBBS میں کس میں انٹرسٹ آتا ہے زیادہ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز بن کے پھر اپنے گاؤں کو بھول جاتے ہیں لوگ یہ اکثر دیکھا گیا ہے تیز میں چھو باسان کہ اکثر بالکل صحیح بات چھو باسان کہ یہ غلط بالکل غلط چھو بہ ون یہ کہ پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ اگر کوئی نہیں رہ سکتا ہے تو وہ پھر کٹ جاتا ہے بالکل جو اپنے روٹ سے کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے نہیں وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا ہے آخرکار وہ واپسی چلا آتا ہے چلیے شکریہ تو بشارت گاؤں میں کپوارہ کے دور دراز علاقوں میں کل ڈیوٹی دینا یا باقی چیزیں کرنا زندگی میں کیا کبھی سوچا ہے کہ نہ میں چھپت شہر نو سر یہی تو لوگ ہیں سر جو خوش ہوئے میری کامیابی پر سر اور یہی لوگ ہیں اگر کوئی غم ہوگا تو یہی دکھی ہوں گے سر اور تو کوئی نہیں ہوگا دوسرا تو دس از فار آور پیپل سر جو بھی ہوا یہ تو ہمارے لوگوں کے لیے سر تو یہی سوچا سر اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے سر اور کیا کر سکتے ہیں باقی باہر جا کے تو وہ تو سب ہی جاتے ہیں سر لیکن یہی لوگ ہیں جو غم میں بھی ساتھ رہتے ہیں دکھ میں بھی ساتھ رہتے ہیں خوشی میں بھی ساتھ رہتے ہیں ہر ٹائم پہ ساتھ رہتے ہیں سر تو انہی کے لیے کام کرنا ہے سر آگے انشاءاللہ لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے ولگام خاص کر ولگام یہ چھنہ کشیر خاطر کینٛہہ یم ولگام ژےٚ وٕچھان چھُی کۄپوارِ وٕچھان چھُی تِمن خٲطرٕ کیا پیغام سر میں بچوں کو کہنا چاہوں گا کہ محنت کرتے رہو باقی فیلیئرس تو ہوتے ہیں لائف میں سر اور مطلب اینزائٹی اینڈ ڈپریشن دیز آر دا پارٹ آف اٹ
تو اس سے ڈیل کرنا ہے سر. تو اگر میں اس چیز کے لیے کہوں گا انزائٹی کے لیے، تو جو ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں سر، اس سے بیسٹ اسٹریس ریلیور تو مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی نماز کنٹینیو کی تھی آپ نے؟ جی سر میں صبح سر نماز پڑھ کے چائے وائے پی کے پھر میں جاتا تھا لائبریری سر. ایسے ہی میرا مطلب نماز کے ساتھ ہی میرا ڈسپلن صحیح ہوا تھا سر. مطلب اس کا مطلب ہے کہ نماز نے ہی آپ کا جو ربط و ضبط ہے وہ لایا؟ جی سر، جو انزائٹی ہوتی تھی بیچ میں سر، تو اس کے لیے مجھے پتا تھا سر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے، میں تو محنت کر رہا ہوں سر، یہ تو رنگ لائے گی. اور نہیں بھی لائی تو کیا ہو سکتا، مطلب اس تو میری ہی محنت میں کمی ہے سر، اللہ تعالیٰ میں تو کمی نہیں ہے. محنت میری کمی تو میری محنت میں ہوگی سر. تو اس کے لیے میں کہوں گا سر، ایک تو یہ ہے نماز تو بیسٹ اسٹریس ریلیور ہے. اور اگر کوئی بچہ دور ہو سر، جیسے یہاں کے تو سارے ہی دور جاتے ہیں، تو سر جب بھی ایسا کچھ ہو تو ٹاک ٹو یور پیرنٹس، یور فرینڈس، اور ہوم یو آر کمفرٹیبل وتھ. تو یہ سارے چیزیں سر اسٹریس ریلیو کر دیتی ہیں. باقی کیپ گوئنگ، کیپ شائننگ. اور کیا سر. بہت بہت شکریہ. یہ بات تو آج پتے کی بات ہے دوستو، جو بشارت نے کہی کہ نماز نے میری زندگی میں ایک ڈسپلن لایا. نماز سے ہی شاید کوئی سجدہ قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کے، اسی کی وجہ سے شاید میں کسی مقام پہ پہنچ گیا زندگی میں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس بات کو پھیلا دو، کشمیر میں عام کر دو آج، کہ اگر ڈاکٹر بنا بشارت، ایک تو اپنے والدین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، نماز، اپنے والدین، اور جموں سپرب 30 کا ایک بہت بڑا رول انہوں نے کہا ان کے مطابق. تو دوستو یہ بہت اچھی باتیں ہیں. کیا اخلاقی اقدار، کیا وہ اپ برنگنگ، پرورش. کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو آپ نے پالنا نہیں ہے بلکہ پرورش کرنی ہے. پالتے تو جانور بھی ہیں، لیکن انسانوں کا کام ہوتا ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنا. دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ. جس طرح سے اس بشارت بچے کی پرورش اپنے والدین نے، اپنے ٹیچرز نے، سپرب 30 کے جان صاحب کا انہوں نے نام لیا، جس طرح سے ان کی پرورش آج تک کی گئی ہے، اللہ ایسے بچوں کو اور قوم کے سبھی بچوں کو سلامت رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. کشمیر زندہ باد.